السلام علیکم۔ یہ جو سینٹ کے الیکشن ہوئے ہیں اس کے اوپر میں نے فیس بک پہ اپنی پوسٹوں میں 2-3 باتوں پہ بڑا زور دیا ہے، لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جس بھی سوچ یا جس بھی نظریے کے اوپر عمل کر رہے ہوتے ہیں ہم اس کو حتمی سمجھتے ہیں، اور عام طور پر یہ رواج نہیں ہے کہ آپ اس کی جو دوسری سمت والا نظریہ ہے اس کو بھی ذرا پرکھ لیں۔ جو بس ہماری سمجھ میں آتا ہے ہم وہ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ موٹی موٹی 2-3 باتیں ہیں، جن میں سے ایک بات تو یہ ہے کہ یوسف رضا گیلانی کے ووٹ کینسل کیے ہوئے، جو 7 ووٹ کینسل ہوئے۔ اس میں یہ ہے کہ انہوں نے جان بوجھ کے ان 7 ممبرس نے یوسف رضا کو ووٹ نہیں دیے۔ اس کی بے شمار وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن سب سے زیادہ بڑی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ کچھ پارٹیاں یوسف رضا گیلانی کو جتانا نہیں چاہتی تھیں، جس میں نون لیگ سر فہرست ہے، اور انہوں نے وہ غلطی کی جو کوئی بچہ بھی نہیں کرتا۔ ہمارے ملک میں الیکشنز ہوتے ہیں، ہمارے ملک میں ووٹ پڑتے ہیں، کتنے وہ ہم سب کو پتہ ہے کہ جو امیدوار کا نام ہے اس کے سامنے جو خالی خانہ ہے وہاں پر نشان پر ووٹ لگانی ہے، یا جیسے ہمیں پریزائڈنگ آفیسر گائیڈ کرتا ہے ویسا کام کرتا ہے، اس پہ لکھا ہوا بھی ہوتا ہے کلیئر۔ اسی طرح ان لوگوں کو بھی پتہ تھا، واضح طور پر اس پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ نام کے سامنے والے خانے میں مہر لگائیں، اور ان صاحب نے تو کمال کیا نا جنہوں نے اوپر نیچے دونوں ناموں کے بیچ میں مہر لگا دی، یعنی کہ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، وہ دونوں انہوں نے ووٹ جان بوجھ کے ساتھ لوگوں نے ضائع کیے۔ اب اگلے پہلو پہ آتے ہیں کہ غفور حیدری صاحب اتنے مارجن سے کیوں ہار گئے؟ اصولی طور پر جتنے ووٹ گیلانی صاحب کو پڑے ہیں ان 7 مسترد ووٹوں کو ملایا جائے تو وہ بھی ان کو ملنے چاہیے تھے، لیکن نہیں ملے، بلکہ وہ ان سے بھی زیادہ برے طریقے سے ہارے۔ یہ ابھی تک کسی نے اس پہ غور نہیں کیا کہ ان کا مخالف 54 ووٹ کیسے لے گیا۔ دیکھیے یہ ایک بڑی عجیب سی دلیل ہے کہ جی چونکہ ہمارے سینیٹر دل برداشتہ ہو گئے تھے تو انہوں نے دوسری طرف ووٹ دے دیے مخالف امیدوار کو۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ نون لیگ اور پیپل پارٹی کا ووٹر کسی بھی حال میں جو ایکسٹریمسٹ مذہبی جماعتیں ہیں وہ ان کا حامی نہیں ہے، وہ ان کے ساتھ الحاق کرنے کو ایک مجبوری سمجھتا ہے، لیکن ان کے اور ان کے نظریات میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور خاص طور پر جو بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں یا بہت زیادہ ذہن رکھتے ہیں وہ تو ان کے خیالات اور ان کے نظریات جو متشدد خیالات ہیں ان کی وجہ سے ان کو بالکل پسند نہیں کرتے، مجبوراً پارٹی کی عادت کی وجہ سے وہ ان کے ساتھ مل بیٹھتے ہیں، تو لیکن پرائیویٹ محفلوں میں وہ ان کے لیے بات نہیں کرتے۔ اس کی میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ پنجاب اسمبلی میں اہل سنت والجماعت جو طریق صحابہ کا دوسرا نام ہے وہ گورنمنٹ کی اتحادی ہے۔ اب گورنمنٹ سینٹ کے کسی شیعہ ممبر کے لیے کوئی ووٹنگ کرواتی ہے اور وہ اپنے تمام اتحادیوں سے کہتے ہیں اسے ووٹ دیں، آپ یقین کریں وہ گولی مار دیں گے، وہ انہیں اسے ووٹ نہیں دیں گے، کبھی بھی نہیں دیں گے، اور بتائیں گے بھی نہیں، لیکن یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ اسے کسی بھی حال میں ووٹ دے دیں۔ سیم اسی طرح پیپل پارٹی اور نون لیگ کے کچھ کارکن ہیں، وہ قطعاً کسی بھی حال میں غفور حیدری کو ووٹ نہیں دیں گے۔ انہوں نے یعنی کہ جان بوجھ کے اپنے نظریے کے مطابق اس کو ووٹ نہیں دیا، جس کی وجہ سے وہ اتنی شدت سے آ رہا، لیکن اس کے باوجود اگر لیڈرشپ یہ چیز سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے، یا جو چھوٹی سطح کے جو حامی ہیں پی ڈی ایم کے وہ اس بات کو سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو یہ ان کی خام خیالی ہے۔ اب دیکھیے کہ فضل الرحمان صاحب کے کتنے بندے ہیں سینٹ میں اور کتنے بندے ہیں اسمبلیوں میں۔
اور وہ ان کو جو اسمبلیوں میں حکومت بنانے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں ان سے کہہ رہے ہیں کہ جی اسمبلی سے استعفیٰ دو، تب ہم لانگ مارچ کریں گے۔ یعنی کہ میرے اگر سر پہ بال نہیں ہے تو میں کہتا ہوں کہ سب ٹنڈ کروا لیں۔ یہ تھوڑا سا آپ لوگ سوچیں، اور آپ کو یہ سامنے کی باتیں ہیں، اس کے اوپر کوئی زیادہ راکٹ سائنس نہیں ہے۔ امید آپ اس پہ غور کریں گے۔ میرا نام اقبال زیدی ہے، اور میں گاہے کچھ نہ کچھ آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہتا ہوں۔ یہ چھوٹا سا میرا ایک چینل ہے، دل چاہے تو اسے سبسکرائب کر لیں، تاکہ آئندہ اگر میں کوئی چیز گوشہ گزار کروں تو آپ تک پہنچ جائے۔ بڑی مہربانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔